آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ پہلا رکوع۔ اس کا نام ہے بنی اسرائیل اس لیے کہ اس سورت میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے اہم واقعات کا تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں اولاد یعقوب کو، جس سے مراد یہودی ہیں۔ اولاد یعقوب کے سلسلے میں ہی حضرت موسیٰ کی قوم ہیں اور ان کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ان کے احوال کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ یہ صورت مکے میں نازل ہوئی ہے، مکی صورت ہے، عقائد پر بحث ہوگی۔ 111 آیتوں پر مشتمل ہے اور 12 رکوع ہیں، یعنی کہ 12 رکوع کا مطلب کم سے کم 12 درس میں یہ مکمل ہوگی۔ پہلا جو لفظ آیا ہے سبحان، یہ مصدر ہے۔ مصدر کے معنی ایسا اسم، ایسا ناؤن جس سے ورب نکلتے ہیں، جس سے ورب بنتے ہیں۔ تو سبحان مصدر ہے، اس سے سبح فعل ماضی بھی نکلا ہے، یسبح فعل مضارع نکلا ہے، سبح امر نکلا ہے، یعنی اللہ کی پاکی ہی بیان کرتے ہیں، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی۔ اور اللہ کا حکم بھی ہے سبح بحمد ربک، تسبیح بیان کرو۔ سجدے کی تسبیح اور رکوع کی تسبیح اسی پر عمل ہے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی اسی پر عمل ہے۔ یہ لفظ سبحان سے اللہ نے آیت کا آغاز کیا ہے، کیونکہ جس جگہ کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے عقل انسانی میں واقعہ نہیں بیٹھتا، عقلاً اس کو انسان حقیقت سے دور سمجھتا۔ ایسے موقع پر سبحان کا لفظ آتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، جو واقعہ تمہارے دماغ میں نہیں اتر رہا ہے اللہ اس پر بھی قادر ہیں، وہ اس سے زیادہ بھی اہم واقعات تمہارے لیے دکھا سکتے ہیں، اس لیے اس واقعے میں شک نہ کرنا چاہیے۔ سبحان پاک ہے وہ ذات، الذی اسرا، الذی مانے جس نے، اور اسرا راتوں رات سفر کرایا۔ اسرا فعل ماضی ہے، اس کا مادہ ہے اسراء، رات میں سفر کرنا۔ دن کے سفر کو اسرا نہیں کہیں گے، رات کے سفر کو اسرا کہیں گے۔ اس سے مراد ایک مخصوص سفر ہے جس کا نام سفر معراج کہا جاتا ہے، اسرا اور معراج۔ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا، اور بیت المقدس سے لے کر 7 آسمان کے سفر کو مقام معراج کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک جو سفر ہوا ہے اس کو اسرا کہتے ہیں، وہ اس آیت سے ثابت ہے جو اب آ گئی سامنے۔ اور بیت المقدس سے لے کر 7 آسمان کی سیر اور وہاں سے واپسی، یہ سورہ نجم کی آیتوں سے ثابت ہے، جو سورہ نجم کے بالکل شروع میں ہے، پارہ 27 میں آئے گی بحث۔ اسرا سفر کرایا، لے گیا راتوں رات، بعبدہ اپنے عبد کو، عبد کے ساتھ ہی لگا ہے، ہی مانے اس کا اپنا بندہ۔ اس بندے سے مراد ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، آپ کی ذات مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راتوں رات سفر کرایا، لیلاً
لیلن میں جو دو زبر آخر میں ہے تنوین، یہ برائے تنکیر ہے کہ رات کا پورا حصہ نہیں لگا بلکہ رات کا تھوڑا سا حصہ لگا۔ لیلن کے معنی آتے ہیں رات کا کچھ حصہ، تو تنوین برائے تنکیر ہے۔ اولاً تو یہ واقعہ اتنا اہم ہے اور سفر اتنا طویل ہے کہ اگر رات بھر بھی لگ جاتی تب بھی بہت کم وقت میں یہ کام ہو گیا، لیکن پوری رات استعمال نہیں ہوئی بلکہ رات کا کچھ تھوڑا سا حصہ۔ یہ کچھ اور تھوڑا سا کہاں سے آیا؟ لیلن کی دو زبر جو آیا ہے یہاں تنوین، اسی سے۔ لیلن کے معنی رات کا کسی قدر تھوڑا سا حصہ، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، اور یہ تنوین ہمیشہ تقلیل اور تنکیر اور قلت کو بیان کرتی ہے، تھوڑے سے وقت میں یہ کام ہوا۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ بیت اللہ کا دوسرا نام مسجد حرام بھی ہے۔ بیت اللہ جو بیچ کا حصہ ہے جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے وہ ہے بیت اللہ، اس کے اطراف جو حصہ ہے وہ مطاف، اس کے اطراف جو حصہ ہے یہ پورا کا پورا مسجد حرام کے حکم میں شامل ہے، بلکہ جہاں تک حدود حرم ہیں یہ پورا کا پورا بیت اللہ کا حصہ کہلاتا ہے۔ اس کی ترتیب بتائی گئی ہے، جیسے آپ پیاز کا ڈلا ہاتھ میں لے لیں، جن لوگوں نے دیکھا ہے کعبۃ اللہ کو ان کے واسطے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ نہیں دیکھے ہیں اللہ ان سب کو دکھائے۔ پیاز کا ایک ڈلا لیجئے، جو بیچ میں ڈلے کے گول ہوتا ہے سمجھ لیجئے کہ بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد پیاز کا دوسرا جو حصہ پرت ہے وہ مطاف کا حصہ ہے، تیسرا ہے وہ مسجد حرام کہلاتا ہے، اس کے بعد کا جو حصہ ہے یہ حدود حرم کہلاتا ہے، اس کے بعد جو طواف کا حصہ آئے گا حدود حرم کے بعد کا وہ میقات کہلاتا ہے چاروں طرف سے، اس کے باہر جو حصہ ہے وہ آفاقی کہلائے گا۔ سارے عالم سے جو لوگ آتے ہیں یہ سب کے سب آفاقی کہلاتے ہیں، جن کا گھر حدود سے باہر ہے سب آفاقی، جن کا گھر حدود کے اندر ہے یہ حدود حرم کے رہنے والے کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ الحرام سے، مسجد حرام سے یہ واقعہ شروع کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا، ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ واقعہ مسجد بیت اللہ کا جو حصہ حتیم کہلاتا ہے، حتیم مانے ٹوٹا ہوا حصہ، جو تعمیر کرنے سے رہ گیا تھا وہ حتیم ہے، آج بھی وہ حتیم کہلاتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے لیکن تعمیر سے رہ گیا تھا، وہ آج تک رہ گیا۔ دو روایتوں کی تطبیق یہ ہے کہ پہلے آپ ام ہانی کے مکان میں تھے لیٹے ہوئے، اور وہاں سے واپس آئے مسجد حرام میں حتیم میں لیٹ گئے، اور وہاں سے یہ فرشتہ آیا ہے جبریل امین جس نے آپ کو جگایا، اور جگانے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا، جس کا نام شق صدر ہے۔ یہ شق صدر اس سے پہلے بھی دائی حلیمہ کے پاس ہو چکا تھا۔ جب آپ بچپن میں 6 سال کی عمر میں دائی حلیمہ کے پاس تھے اور رضائی بہن شیمہ کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہاں بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا، سینہ چاک کر کے دل کو باہر نکالا گیا تھا، صفائی کر کے پھر اس کو رکھ کر کے بند کر دیا گیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں جو واقعہ پیش آیا تھا، اب نبوت کے ساتھ یہ واقعہ ہجرت پیش آیا ہے، یہ بھی نبوت کے اعلان کے 5ویں سال پیش آیا ہے، گویا آپ کی عمر شریف 45 سال کی تھی ایک قول کے مطابق۔ دوسرے اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن ان تمام اقوال کا حاصل یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ کسی نے کہا 1 سال پہلے ہے، کسی نے کہا 18 مہینے پہلے ہے،
لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ واقعہ رجب کی 26 تاریخ 27ویں شب کا ہے۔ رجب کے ماہ میں جب رات 27ویں آئی، اسی شب میں پیغمبر نے سند معراج کی پائی، تو یہ واقعہ زیادہ مشہور ہے کہ رجب میں واقعہ پیش آیا ہے۔ دوسرے اقوال ہیں کہ ربیع الثانی میں پیش آیا ہے۔ یہاں سب سے زیادہ جو اہم اور لطیف بحث ہے وہ یہ ہے کہ معراج جسمانی ہوئی کہ روحانی ہوئی۔ اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ عبد عبد کہتے ہیں ذات اور روح کا مجموعہ، جسم اور روح کا مجموعہ۔ اگر خالی روح کو معراج ہو گئی تو اس کو عبد نہیں کہیں گے۔ یہاں لفظ ہے عبد، اللہ اپنے بندے کو لے گیا، اور بندہ نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا، تو یہ معراج جسمانی ہوئی، جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ معراج آپ کی روحانی ہے اور آپ مکے میں آ گئے، صرف روح جا کے واپس آ گئی، نہیں۔ ایک تو دلیل میں یہ لفظ عبد ہے کہ عبد نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا، جسم اور روح۔ اور دوسرا جب واپس آئے آپ ام ہانی سے بیان کریے، ام ہانی بنت ابی طالب، علی ابن ابی طالب، حضرت علی کی بہن ہے ام ہانی، اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیزاد بھائی ہیں، تو کون ہوئی وہ؟ چچیری بہن ہوئی۔ ان سے آپ نے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا دیکھو لوگوں سے نہیں کہنا ایسے واقعے کو، ورنہ لوگ آپ کو اور جھٹلائیں گے۔ اگر یہ کہتے میری معراج روحانی ہوئی ہے، میں یہیں تھا، روح جا کے آئی ہے، تو کسی کی روح جا کے آ سکتی ہے، روح تو لطیف شے ہے۔ آپ یہاں سو گئے، آپ کی روح دلی پہنچ گئی، روح کے جانے آنے میں کون سا اشکال ہے، کون سے جھٹلانے کی بات تھی؟ ام ہانی کا یہ قول۔ اور دوسرے کفار قریش نے سنا تو کہا آج صدیق اکبر کو بھٹکانے کا موقع اچھا لگا، جا کے کہنے لگے کہ آپ کے دوست کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مکے سے بیت المقدس گیا، ساتوں آسمان گیا، جنت و جہنم کی سیر کیا، اور یہ دیکھا اور وہ دیکھا، اور پھر رات کے اندر واپس آ گئے، ابھی بستر کی گرمی جو قطو باقی تھی واپس آ گئے۔ تمام کافروں نے مل کر صدیق اکبر سے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے دوست نے ایسا کہا ہے تو بالکل سچ ہے، کیونکہ ان سے جھوٹ صادر نہیں ہو سکتا۔ اسی موقع پر ان کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ جس نے اپنے عقل پر اپنے عشق کو غالب رکھا اور نبی کی صداقت میں بے تأمل تصدیق کیا، صدیق ان کو لقب دیا گیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، جو صدق لایا اور جس نے صدق کی تصدیق کیا وہ صدیق اکبر ہیں۔ صدیق آپ کو لقب دیا گیا اسی واقعے کے بعد۔ اور تیسرا ایک واقعہ بہت طویل ہے، سناؤں میں آپ کو تو کافی طویل ٹائم لے گا، اور اگر کم وقت میں سنانا چاہوں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ امام بخاری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ دہیہ کلبی کے ذریعے سے حضور نے ایک خط بھیجا تھا بادشاہ روم کے پاس، اور اس موقع پر بادشاہ روم نے اس خط کو پڑھا اور تحقیق کے واسطے نبی کے بارے میں جاننے کے لیے قافلہ جو آیا تھا ابو سفیان کے سرکردگی میں، اس قافلے کو بلایا، جس کا ذکر بخاری میں آ چکا ہے بدول وحی میں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے سوالات ہوئے۔ ابو سفیان نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کہہ دوں
جس سے بادشاہ اس نبی سے بدظن ہو جائے، لیکن مجھے کوئی موقع نہیں ملا کہ کوئی بات میں کہہ سکوں۔ بالآخر کوئی موقع ملا تو یہی ایک ملا کہ میں ایسی بات کہہ دوں کہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ ہو سکتا ہے یا جھوٹ ہو سکتا ہے۔ تو ابو سفیان نے اس بادشاہ کے سامنے یہی واقعہ پیش کیا معراج کا، کہ وہ صاحب ایسے ہیں، کہتے ہیں ایک رات میں میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آ گیا، اب آپ بتاؤ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ ابو سفیان کی بات ختم ہوئی تھی کہ وہاں بیت المقدس کا سب سے بڑا عالم پادری وہ بول پڑتا ہے کہ میں اس رات سے واقف ہوں۔ شاہ روم پریشان ہو گیا کہ یہ تم کو کیسے معلوم؟ کئی حوالوں سے یہ بات پیش کی ہے، کہا تم کو کیسے معلوم؟ کہا میرا معمول تھا، میں سوتا نہیں تھا جب تک بیت المقدس کے تمام دروازوں کو بند نہ کر لیتا۔ روز میرا معمول تھا، سب دروازوں کو بند کر کے سویا کرتا تھا۔ جس رات کا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس رات میں نے بڑی کوشش کی سب دروازے بند کرنے کی، لیکن ایک دروازہ جو مین گیٹ کا ہے میں اس کو بند نہیں کر سکا۔ ساتھیوں کو بلایا اور ماہرین کو بلایا رات کے کافی دیر میں، لیکن ایسا لگتا تھا کہ اوپر کا جو چھت کا حصہ ہے اس دروازے کو دبا رہا ہے اور ہم بند کرنے پر قادر نہیں ہوئے، چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح آ کے دیکھتا ہوں تو وہاں پر کوئی پتھر کو روزن کیا ہوا ہے، سوراخ کیا ہوا ہے، اس میں گھوڑا بدھنے کی کیفیت اور آثار معلوم ہو رہے ہیں، اور اسی موقع پر اطلاع ملی ہے کہ یہاں کچھ انبیاء آئے ہیں اور جنہوں نے یہاں پر نمازیں پڑھی ہیں، اس کے اثرات بتائے گئے ہیں۔ یہ گواہی اس عالم نے دیا ہے روم کے بادشاہ کے سامنے، اور اس پر بہت طویل کلام کیا ہے شارحین نے۔ اسی موقع پر سارے انبیاء کی آپ نے امامت بھی کی ہے، اور سید الانبیاء کا عملاً اظہار ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پہلے ہوئی، لیکن شارحین کہتے ہیں ہر آسمان پر نبیوں نے آپ کا تعارف کرایا۔ جبریل نے بتایا دیکھو یہ ابراہیم ہیں 7ویں آسمان پر، یہ موسیٰ ہیں 6 آسمان پر، یہ ادریس ہیں فلاں ہیں، ہر ایک کا تعارف کراتے چلے گئے۔ آسمانوں پر تعارف کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تعارف نہیں ہوا تھا، اگر نماز پڑھ کے ساتھ میں آئے ہوتے تو تعارف وہیں ہو جاتا۔ واپسی میں سب لوگ آپ کو بھیجنے کے واسطے آئے ہیں، تب آپ نے ان کی امامت فرمائی ہے، اور غالباً یہ فجر کی نماز تھی یا پھر سب لوگوں کے ملنے کے بعد نماز شکرانے کی تھی، 2 رکعت نماز سب نے مل کر پڑھا ہے، اور جبریل کے اشارے پر حضور نے امامت کی ہے۔ یہ پورے واقعات کو ترتیب کے ساتھ ابن کثیر نے یہاں بیان کیا ہے کہ آپ کی یہ معراج جسمانی تھی، اس نے اس کے دلائل ہیں۔ اب واقع معراج میں کیا کیا پیش آیا ہے، اس کو آپ اس آیت کے حوالے سے نہیں، سورہ نجم کی آیت کے حوالے سے اور پھر احادیث کے حوالے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیا پیش آئے ہیں۔ پہلے لفظوں کو دیکھ لیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا ہے رات کے کسی قدر حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی بھی اسی کا نام ہے، بیت المقدس بھی اسی کا نام ہے، اور گنبد صخرہ بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کا حال یہ ہے، یہ مسجد ملک شام میں ہے۔ آج جو فلسطین کا علاقہ اور اردن کا علاقہ اور ملک شام کا علاقہ جو ملا ہوا ہے مثلث، وہ وہی حصہ ہے۔ الذی بارکنا حولہ، ہم نے برکت دیا ہے اس کے اطراف کو، دنیاوی برکت
اور دینی برکت، روحانی برکت، جسمانی برکت۔ وہاں جتنے انبیاء مدفون ہیں شاید کہیں اور ہوں گے مدفون، انبیاء کا مسکن تھا، بہت سارے انبیاء وہاں تدفین ہیں۔ یہ روحانی فیوض و برکات وہاں ہیں، اور ظاہری برکات یہ ہے کہ وہاں نہریں، باغیچے، پھل اور پھول کے مناظر بہت زیادہ ہیں، یہ وہاں پر روحانی فضائیں اچھی ہیں۔ تو جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے ہم نے برکتوں سے نوازا ہے، خوب برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ درخت اور نہریں اور پیداوار کے سامان خوب کثرت سے ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ مسجد حرام سے لے کر آپ مسجد اقصی تک تشریف لے گئے۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف کو ہم نے برکتوں سے نوازا۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ کیوں لے کر گئے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں لے کر گئے؟ کیا مقصد تھا؟ فرمایا لِنُرِیَہُ، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں۔ لِنُرِیَہ میں جو لام ہے یہ لام قے کہلاتا ہے، تاکہ ہم آپ کو دکھلائیں۔ لکھا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ بہت مغموم تھے، ادھر کفار قریش نے آپ کو جھٹلانا شروع کیا تھا، اس سے بھی آپ بڑے پزمردہ تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اس سے بھی آپ بہت زیادہ فکر مند تھے اور تنہائی محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذریعے سے آپ کے علو مرتبت کو ظاہر کر کے آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے تمام آیات کو مشاہدے میں پیش کیا، اپنے عرش کو دکھایا، اپنے قرب میں بلایا، جنت کو دکھلایا، آپ کے ساتھ خصوصی ایسی گفتگو فرمایا جس سے آپ کو تسلی ہو جائے اور جتنے بھی غم کے اسباب تھے سب کافور ہو جائیں۔ یہ ہے لِنُرِیَہُ، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں۔ کیا دکھائیں؟ من آیاتنا، اپنے کچھ عجائبات قدرت، اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھائیں۔ یہی مضمون بیان ہی آیا ہے سورہ نجم کے آخر میں۔ کیا دکھایا وہاں پر؟ من آیات ربہ الکبریٰ، وہاں کبریٰ ہے، کبریٰ کبیر کی جمع ہے، بڑے بڑے نشانیاں۔ جو نشانیاں اللہ کے نگاہ میں بڑی ہوں ان کو اللہ نے پیش کیا ہے نبی کو، یہ سفر معراج کا مقصد ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے اور بے شک وہ دیکھنے والا ہے۔ سننے والا ہے، ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے، ہر ایک کے قلب کے احوال سنتا ہے، اور بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، ہر ایک کے حالتوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس آیت میں جو مضمون تھا لفظی اعتبار سے، اس میں صرف سفر کا ذکر ہے، نشانیاں دکھانے کا ذکر ہے۔ سورہ نجم کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو معراج کے ذریعے سے، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، سیڑھی، ہمارے پاس سیڑھی کی شکلیں کئی ہیں، کوئی لکڑی کی سیڑھی ہے، کوئی لوہے کی ہے، کوئی اسٹیل کی ہے، اور کوئی لفٹ کی سیڑھی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کہتے ہیں ایسی سیڑھی کو جس پر چڑھ کر کے آپ تشریف لے گئے، جو ذریعہ معراج کہلاتی ہے۔ بیت المقدس تک کے سفر کو تو براق سے طے کرایا۔ براق کہتے ہیں وہ جانور جو جبریل ساتھ لے کر آئے تھے، تا حد نگاہ اس کی پرواز تھی، جتنا انسان دیکھ سکتا ہے اتنا اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ لیکن بیت المقدس سے جو اوپر گئے ہیں جبریل کے ساتھ، تو ایک سیڑھی تھی، اس سیڑھی کی کیفیت اللہ کو معلوم ہے، اسی سیڑھی کا نام معراج ہے، اسی کی وجہ سے اس واقعے کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا مادہ ہے عروج۔
عروج اور زوال اردو میں استعمال ہے، عروج و زوال. تنزل جس کو کہتے ہیں وہ اب میرا زمانہ ہے، ترقی جس کو کہتے ہیں میرا اگلا فسانہ ہے. تو تنزل ضد ہے تعارج کی، عروج کی ضد ہے وہ. ذریعہ معراج سیڑھی، ہر آسمان پر گئے. اب یہاں سے اس آیت سے تعلق نہیں ہے نہ دوسری کوئی آیت ہے، بلکہ اب یہاں سے واقعہ معراج سے متعلق جو احادیث آئی ہیں ان تمام کا خلاصہ میں یہ پیش کرتا ہوں، سرسری وہ بھی. معراج کے موقع پر جبریل ساتھ ساتھ تھے، بیت المقدس سے ساتھ نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے جبریل امین نے آ کر جگایا ہے حتیم کے علاقے سے، حتیم میں آپ کو جگایا ہے، اور وہیں سے جگانے کے بعد خوشخبری سنایا ہے کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے قرب خاص عطا فرمانے کے لیے. جبریل نے اس موقع پر آپ کے سینے کو پھر چاک کیا، اور جبریل خود کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے ہوا. جنت سے لایا ہوا تشت جو سونے کا تھا اس میں قلب اطہر کو نکال کے رکھا، اور زمزم کے پانی سے آپ کے قلب کو دھویا. اور جو بشری تقاضا ہوتا ہے ہر انسان کے قلب میں بحیثیت بشریت کے جو آپ کے جسم میں تھا، حزم من الشیطان، امام بخاری نے نبی کے اس الفاظ کو نقل کیا ہے، حز کہتے ہیں حصے کو، اس حصے کو قلب اطہر سے نکال کے صاف کیا، اور جو لائے تھے وہاں سے ایمان و حکمت اس سے آپ کے قلب میں رکھ کر کے اس کو اوپر سے پھر بند کر دیا. اس طرح سے گویا آپ کا دل دھلایا گیا، صاف کیا گیا. شارحین بحث کرتے ہیں کہ تشت وہاں سے جب لایا گیا تو پانی بھی وہاں سے لایا جانا چاہیے تھا، پانی یہیں سے کیوں لیا؟ فرمایا کہ زمزم کا بدل دنیا میں کہیں نہیں ہے، نہ آخرت میں ہے. زمزم بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، ایک پیغمبر کی ایڑیاں، بلکہ حضور کے جد امجد اسماعیل کے پیروں کی ایڑیاں رگڑنے سے جو پانی آیا تھا وہ زمزم ہے، اس سے دھویا گیا. نبی پاک کو یہاں سے جبریل ساتھ لے کر اس براق پر تشریف لے گئے، تا حد نگاہ پہنچ کر وہاں روزن میں باندھ دیا اور بیت المقدس کے پاس گھوڑے کو چھوڑ دیا. وہاں سے سیڑھی پر سوار ہو کر آسمان اول تک پہنچے، جبکہ ایک زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 برس کا ہے. 500 برس کا فاصلہ آپ نے سیکنڈوں میں طے کیا. دروازے کو دستک دیا، آواز آئی، کون؟ کہا میں جبریل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں ان کو بلایا گیا ہے. دروازہ کھلتا ہے. معلوم ہوا ہر آسمان میں دروازے ہیں. قرآن کریم کی آیت میں یہ ہے کافروں کے لیے دروازے آسمان کے نہیں کھلتے تو ان کی روح کو وہیں سے فرشتہ پھینکتا ہے اور سجین میں گر جاتی ہے. لا تفتح لهم ابواب السماء، دروازے نہیں کھلتے آسمان کے ان کے واسطے. یہ جبریل ہیں جس کا حکم چلتا ہے. مطاع ثم امین، جبریل وہ ہیں جو مطاع ہیں، جس کی اطاعت کی جاتی ہے اس جگہ پر. یعنی ساتوں آسمان کے دروازے جبریل کے حکم سے ایسا کھلتے چلے گئے، کیونکہ جبریل کا خود عمل اللہ کے حکم کے تابع ہے. ہر دروازے پر دروازہ کھلتا گیا، ایک آسمان سے دوسرے پر، دوسرے سے تیسرے پر، تیسرے سے چوتھے پر، چوتھے سے پانچویں پر، یہاں تک کہ ساتوں آسمان پر پہنچے، اور ہر دو آسمان کے بیچ میں 500 برس کا فاصلہ ہے. ساتوں آسمان کے اوپر پہنچے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نے استقبال کیا، مرحبا بأخ الصالح کہا. ساتویں آسمان پر ابراہیم نے استقبال کیا اور مرحبا بابن الصالح کہا، کیونکہ ان کے نسل میں تھے، انہوں نے بیٹا کہا کر مبارکباد دیا. کچھ لوگوں نے اخی صالح کہا، بھائی صالح،
اور کچھ لوگوں نے بیٹا صالح. اس طرح سے 7واں آسمان پر جبریل نے ہر ایک سے سیر کروایا، ملاقات کروایا. قصہ اور طویل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ گھنٹے میں پورا کر سکوں. ہر ایک نے کچھ نہ کچھ باتیں کہیں. حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. ہر پیغمبر نے آپ کو مرحبا کیا. اس کے بعد 7ویں آسمان کی طرف جب بڑھے ہیں تو مقام سدرہ آیا ہے. سدرہ ایک درخت کا نام ہے، بیری کا درخت، لیکن دنیا کی بیری کا درخت نہیں تھا، وہ آخرت کی بیری کا درخت ہے. اس کی جڑیں 6 آسمان میں ہیں اور تنا 7ویں آسمان میں ہے. اور جب بتا چکا ہوں کہ یہ 500 برس کا فاصلہ ہے تو وہ درخت کیسا ہوگا. اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں، اس کے پھل ہجر کے مٹکوں کے برابر ہیں. مٹکے مٹی کے بنتے تھے بڑے بڑے، اور اس پر سونے کے پتنگے نچھاور ہیں. ایسے موقع پر جو چیز اس کو ڈھانپ رہی تھی، اللہ نے خود کہا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. جب ڈھانپ رہے تھے وہ پتنگے جو کہ ڈھانپ رہے تھے، انوار و برکات تجلیات ربانی کا عکس اس پر ظاہر ہو رہا تھا. اس موقع پر عرش پہنچا. عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے. اس عرش اعظم پر جبریل امین نے ساتھ چھوڑ دیا اور کہا اب یہاں سے آپ تشریف تنہا لے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبریل سے سوال کیا کہ اب تک تم نے ہمیں دوستی میں خالص پایا، تو اب یہاں سے تم ساتھ چلنے کے بجائے ساتھ چھوڑتے کیوں ہو؟ علامہ سعدی نے گلستہ میں آپ کے سوال کو فارسی زبان میں شعر دیا ہے، اور وہ شعر میں اس کیفیت کو پیش کیا ہے. چو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی. جب دوستی میں مجھے خالص پایا ہے تو دوستی میں رہنے کے بجائے اپنا لگام، اپنا منہ، اپنی توجہ کیوں موڑ رہے ہیں؟ جبریل نے عاجزی کے ساتھ کہا اگر یہ سرے موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر میں ایک بال کے برابر آگے بڑھ جاؤں گا تو تجلی اللہ کی مجھے جلا کر خاکستر کر دے گی. یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، میری حدود ختم. اسی کا نام ہے منتہا. منتہا مانے ہر ایک کی انتہا، یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. منتہا اسی انتہا سے ہے، جبریل بھی آگے نہیں جا سکتے. وہیں سے احکامات لے کر واپس آتے ہیں، وہاں سے قلم کے چلنے کی آواز آتی ہے، تقدیر قلم کی آواز وہاں تک آتی ہے. جبریل امین نے جب معذرت کر دی تو آپ تشریف لے گئے. ایک شاعر کہتا ہے نالین پکڑ لیتے تا عرش چلے جاتے، جبریل نے کیا موقع اچھا ہی گنوایا ہے. تو جبریل کا یہ جو موقع گنوایا ہے بول دیا شاعر نے، در حقیقت یہ جبریل کی طرف سے عذر تھا کہ میں بحیثیت جبریل کے آپ سے کہتا ہوں میں آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے پر جل جائیں گے، اللہ کے نور سے خاکستر ہو جائیں گے. جبریل امین نور سے بنے تھے. اب اللہ کا جو نور ہے اس نور کو جلا کر خاکستر کر دے گا. یہاں سے آگے جانے کے مجال نہیں. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد کامل ہیں، یہاں پر عبد کامل، وہ آگے تشریف لے جاتے ہیں. اس موقع پر اللہ رب العزت نے جو آپ سے ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جو وہی بھیجا ہے اللہ نے براہ راست وہ وہی بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کلمات پیش کیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں التحیات، یہ وہی کلمات کا مجموعہ ہے. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ 3 جملے حضور نے پیش کیا اللہ کے سامنے. التحیات للہ، تمام قولی عبادات اللہ کے لیے ہیں.
والصلوات تمام بدنی عبادات اللہ کے لیے ہیں، والطیبات تمام پاکیزہ کلمات اللہ کے لیے ہیں۔ 3 تحفے پیش کیا نبی نے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو اے نبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ 3 تحفے کے جواب میں اللہ نے بھی 3 تحفہ دیا، سلامتی کا تحفہ، برکت کا تحفہ اور رحمت کا تحفہ۔ اس موقع پر حضور نے کہا تنہا مجھ پر اگر ہو اور میرے امتیوں پر نہ ہو تو ان کا تو گھاٹا ہوگا، اس بلندی کے مقام پر آنے کے بعد ان کی توقعات بڑھ گئی ہوں گی کہ میرا حصہ کچھ ہوگا، اس لیے آپ نے خود اضافہ کر دیا السلام علینا، ہم سب پہ سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے اللہ کے صالح بندے ہیں ان تمام پہ سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر حضور نے اپنی امتیوں کو سمیٹ لیا، اللہ نے رد نہیں کیا بلکہ منظور کیا۔ جب حبیب اور محب کے درمیان کلام مکمل ہوا تو فرشتے جو حاملان عرش ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ یہ فرشتوں کا جملہ ہے، تو فرشتوں کا مکالمہ، اللہ کے رسول کا اور اللہ کا مکالمہ تینوں ملا کر التحیات بنا ہے۔ اسی التحیات کی وجہ سے نماز کو مومن کے معراج کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے والا اگر دماغ سے حاضر ہے تو گویا معراج کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کی معراج کی لوح و قلم تک پہنچے، میری معراج کی میں آپ کے قدم تک پہنچا۔ تو انسان جب یہ کلمات کہتا ہے تو تصور میں آ جاتا ہے اللہ کی بندے سے ملاقات سامنے آ جاتی ہے۔ اس واسطے کہا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز بھی مومن کی معراج ہے۔ اس موقع پر نمازیں اللہ نے فرض کر دی اور یہ جملے اس کے اندر واجب ہیں۔ اس نماز کا بھی عجیب حال لکھا ہے، 50 نمازیں فرض کی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت کمزور ہے، عمر بھی کمزور ہے۔ پہلے زمانے کی امتوں کی عمریں 2-2 سال، 200 برس، اب تو 60 سال 65 سال بس ختم۔ یہ 5 وقت نماز مشکل سے پڑھ سکیں گے، 50 وقت کیسے پڑھیں گے؟ بطور ضیافت کے اللہ نے دودھ پیش کیا تھا اور شراب اور شہد پیش کی تھی۔ جبریل سے اشارہ میں پوچھا حضور نے آپ کی کیا رائے ہے، موسم کے لحاظ سے بتاؤ کیا پینا چاہیے؟ جیسے ایک دوست سے پوچھتا ہے ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے۔ جبریل نے اشارہ کیا آنکھوں سے کہ آپ دودھ کو پیجئے۔ حضور نے دودھ اٹھایا اور پی لیا، شہد کو شراب کو چھوڑ دیا۔ آواز آئی کہ آپ نے فطرت کے مطابق کام کیا ہے، اگر آپ بجائے دودھ کے شراب پی لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی، یہ امت وسط نہ رہ جاتی، لیکن آپ نے دودھ کو استعمال کیا جو خیر پر اشارہ کرتا ہے۔ یہ امت ہمیشہ گمراہی سے بچتی رہے گی اور ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، واپس لا کر چھوڑ دیا۔ کفار قریش کو موقع مل گیا، انہوں نے بہت سے سوالات کیے، بہت سے، اس میں سے ایک سناتا ہوں تاکہ یاد رہ سکے آپ کو۔ کہنے لگے بھلا بتاؤ تم ایک رات میں اتنا کر کے آئے ہو، سب چھوڑو، بیت المقدس میں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، ہاں کھمبے کتنے ہیں، ذرا بتاؤ، بھلا بتاؤ ایسے عظیم الشان موقع پر کیا کوئی کھمبے گنتا ہے، کھڑکیاں گنتا ہے؟ لیکن ان کفار قریش کو تو موقع تلاش کرنا تھا جھوٹ بولانے کی، تکذیب کو ثابت کرنے کے لیے۔ نبی کو مشکل ہوئی،
اللہ نے مکۃ المکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک تمام چیزوں کو ہٹا دیا، دیکھتے گئے اور بولتے گئے، دیکھتے گئے اور بولتے گئے، تمام چیزوں کو اللہ نے ہٹا دیا۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں، ان کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ کسی بھی معجزے میں اگر شک آئے آپ کو تو یہ سوچنا کہ معجزہ بندے کا فعل نہیں ہوتا، معجزہ تو اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، آپ کا شک دور ہو جائے گا۔ حضور دیکھتے گئے اور ہر ایک چیزوں کو بتاتے چلے گئے۔ اس طرح سے یہ تفصیلی بحث کچھ حصہ یہاں پر، کچھ حصہ سورہ نجم میں اور کچھ احادیث کے حوالوں سے میں نے پیش کیا ہے۔ اب آیات کو دیکھیے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک راتوں رات، جس کے اطراف کو ہم نے برکتوں سے نوازا ہے، مراد ہے ملک شام، تاکہ ہم دکھلائیں ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج یہاں ختم۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی تھی، اس کتاب کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ، لِبَنِي اسرائیل، اسرائیل کی اولاد کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ نہ بناؤ تم میرے علاوہ کوئی وکیل۔ وکیل مانے کارساز، کام بنانے والا، کام میں آنے والا، آپ کے تمام کاموں پر کفایت کرنے والا۔ وکیل کسی اور کو نہ بنانا سوائے میرے۔ اس پر اللہ نے ایسا استدلال کیا ہے، اگر کسی کے دل میں شکر گزاری کا ادنا درجہ بھی ہے تو یہ احساس دلایا ہے اللہ نے، فرمایا دیکھو ذریت من حملنا مع نوح، ذریت ہے اس کی جس کو ہم نے سوار کیا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ۔ اے بنی اسرائیل، تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، کیونکہ تم اولاد کس کی ہو؟ ان کی اولاد ہو جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا ہم نے۔ ساری دنیا غرق ہو گئی تھی، اگر کشتی میں ہم نے آپ کو سوار نہ کیا ہوتا تو تم کس کی نسل میں باقی رہتے؟ تم ختم ہو جاتے، تمہارا وجود ختم ہو جاتا۔ تمہارے باپ کو کشتی میں رکھ کر کے بچانا تقاضا کرتا ہے کہ تم شاکر بندے بن جاؤ، تم ناشکرے مت بنو۔ اور نوح بھی جو تمہارے ساتھ ساتھ تھے، باوجود ہے کہ وہ نبی تھے مگر شاکر تھے۔ انہو کان عبدن شکورا، انہو بے شک وہ تھے عبدن شکورا، شاکر بندے تھے۔ حضرت نوح شاکر کیسے تھے؟ 950 برس تک جو اللہ کا حکم ہوتا رہا کرتے رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیزار ہو گئے۔ 950 برس تک تکلیفیں جھیلتے رہے۔ کتنے لوگ اسلام میں آئے؟ بعض کہتے ہیں صرف 9 آدمی آئے، بعض کہتے ہیں جو کشتی میں سوار تھے 80-82 آدمی۔ یہ 950 برس کی محنت کا سرا تھا، اس کے باوجود اپنا کام کرتے رہے۔ یہ ہے شکر گزاری۔ تو شاکر بندے تھے، تو نوح شاکر تھے، ان کے ساتھ تم کو رہنے کا موقع ملا کشتی میں، تمہارے باپ دادا کو بچایا ہم نے، تم بھی شاکر بندے بنو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی شاکروں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو بھی شاکر ہونا چاہیے۔ آدمی جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ ان کا دوست ہے، یعنی ان کی فطرت اس میں بھی ہے۔ اگر بروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ یہ بھی وہ اسی قسم کا آدمی ہے۔ اور قرآن نے خود کہا ہے جو قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ تمہارا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ وَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، اگر بیٹھ گئے تو إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، تم بھی اس وقت انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔ تو جو نوح شاکر تھے، ان کے ساتھ تمہارے آبا و اجداد کشتی میں سوار تھے، تم کو بھی شاکر ہونا چاہیے۔
یہاں سے ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، پیشین گوئی ہے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور فیصلہ کر دیا ہم نے بطور پیشین گوئی کہ ہم نے یہ واقعہ لکھ دیا. اِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کی طرف. کہاں لکھ دیا؟ فی الکتاب، مراد ہے تورات. تورات میں لکھ دیا تھا. کیا لکھا تھا تورات میں بطور پیشین گوئی کے؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے. زمین سے مراد ملک شام. تم ملک شام میں فساد 2 مرتبہ ضرور کرو گے. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، مرتن کی تسنیہ مرتين، 2 بار. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور البتہ ضرور تم بلندیوں کا اظہار کرو گے، یعنی بڑا زور چلانے لگو گے، سب پہ دادا گیری کرو گے، یہ مطلب ہے. وَلَتَعْلُنَّ، بڑائی کا اظہار کرو گے، عُلُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑے بننے لگو گے، یعنی لوگوں کے جان مال کھپانے لگو گے. تو پہلی شکل میں تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، حقوق اللہ ضائع. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بندوں کے حقوق ضائع. نہ اللہ کا حق پورا کرو گے نہ بندوں کے حق پورا کرو گے، تم 2 بار ایسا کرو گے. یہ لکھ دیا اللہ نے. اب اللہ نے لکھ دیا تو بندے تو کریں گے ہی. یہ بہت آسان ہے لوگوں کو بولنا. حالانکہ اللہ نے لکھ دیا ہے، یعنی بطور پیشین گوئی کے بتا دیا ہے کہ تم ایسا کرنے والے ہو. اللہ کا علم محیط ہے، اللہ جانتے ہیں بندہ کیا کرنے والا ہے، اس کو لکھ دیا، ظاہر کر دیا. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لکھنے سے ہم ایسا کرنے پہ مجبور ہو گئے. یہ فرقہ جبریہ کہتا ہے کہ ہم مجبور محض ہیں، انہوں نے لکھ دیا ہم کیا کریں. نہیں، آپ جو کرنے والے ہیں اپنی طبیعتوں سے اللہ کو معلوم ہے، آئندہ کا علم ہے، اس کو اللہ نے لکھ کر کے وقت سے پہلے ظاہر کر دیا ہے. آپ کے عزم و ارادے سے اللہ واقف ہے. تو 2 بار تم فساد کرو گے زمین میں. اس پر جو واقعات لکھے ہیں ابن کثیر 6 واقعات لکھتے ہیں. 6 کو سنانا تو مشکل ہے، لیکن 2 واقعہ اس کا مرادی معنی ہے. ان 6 میں سے 2 اہم واقعہ ہے. ایک بخت نصر کا ہے اور ایک شاہ روم کا ہے. ان 2 نے بھی اللہ کے حکم سے ان قوموں کا کام پہچان لیا. جب جب انہوں نے فساد کیا اللہ نے ان پر 2 بادشاہوں کو مسلط کیا. پہلی بار بخت نصر کو، دوسرے بار شاہ روم کو. ٹکڑا دیکھیے آگے کا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب آیا وعدہ ان میں سے پہلا. 2 بار فساد کرو گے کہا تھا، ان 2 بار میں سے پہلا وعدہ وقت آ گیا. فَإِذَا جَاءَ، جب آیا، وعد اولاہما، ان میں سے پہلی بار کا وعدہ. بعثنا علیکم، بھیجا ہم نے تم پر. عبادنا نہیں کہا، عباد لنا کہا. وہاں کہا تھا عبد ہی، اپنا بندہ. یہاں کیا کہا؟ عبادنا کے بجائے عباد لنا. کیونکہ کافر بھی بندگی تو نہیں کرتا نا، لیکن بندہ اللہ کا ہوتا ہے. اس کو اپنا بندہ نہیں کہتے اللہ، کیونکہ وہ اپنا بندہ بنا نہیں ابھی تک. تو عبادنا، ہمارا بندہ نہیں کہا، عباد لنا. وہ بندے تھے ہمارے لیے، مطلب ہمارے بندے بنے نہیں تھے لیکن بندے ہمارے تھے، پیدا ان کو ہم نے کیا تھا. اس سے مراد بخت نصر ہے. اولی باس شدید، یہ بڑے جنگجو تھے، بڑے سخت جنگجو تھے. فجاسو خلال الدیار، یہ سب گھس پڑے گھروں کے درمیان میں تم کو قتل کرنے کے واسطے. فجاسو گھس پڑنا، خلال الدیار گھروں کے درمیان. خلال کہتے ہیں خلل سے بنا ہے. خلال
دانت میں جب کچھ پھنستا ہے تو لگتے ہیں کالی، خلال لاؤ، دو دانتوں کے درمیان گھس کر کے اس کو نکالتا ہے، یہ خلال ہے۔ یہ بھی گھروں میں گھس پڑے تھے، جہاں جہاں گھروں کے درمیان میں گلیاں تھی، سڑکیں تھی، سب میں گھس پڑے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور تھا یہ اللہ کا وعدہ جو کیا ہوا تھا۔ مفعول آبجیکٹ ہے، اتنا یقینی تھا کہ گویا ہو چکا، ہو کے رہے گا مطلب۔ ثم پھر کیا ہوا؟ رددنا دوبارہ کیا ہم نے، لکم الکرۃ، یعنی ان بندوں نے دیکھا کہ ہم پر مصیبت آئی تو ذرا روئے دھوئے چلائے توبہ کیا تو اللہ نے ان کے مال کو واپس کر دیا۔ کہتے ہیں شاہ ایران نے بابل پر حملہ کر دیا اور بخت نصر کا لوٹا ہوا مال چھین کر کے پھر سے ان کو واپس دے دیا۔ یہ ہے واپس کرنا۔ پھر جب تم نے توبہ کر لیا یا تم توبہ کر لو گے، گویا کی پیشن گوئی کا واقعہ ہے، ہوا تو نہیں ہے لیکن گویا ہو چکا ہے، اس لیے صیغہ ماضی میں استعمال ہو رہا ہے۔ لکم الکرۃ علیہم، تمہارے واسطے دوبارہ غلبہ ہوگا ان پر۔ وامددناکم باموال وبنین، اور تمہاری مدد کیا ہم نے مالوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، جو چھین لے گئے تھے مال اور بیٹے سب واپس کر دیے گئے۔ 1,70,000 تقریباً تھے جو یہاں سے قیدی بنا کر لے جائے گئے تھے اور قتل کر دیے گئے تھے، ان سب کو شاہ ایران نے بابل پر حملہ کرنے کے بعد اپنے قبضے میں لیا اور ان کو واپس کر دیا۔ یہ یہودی بابل میں بہت دنوں تک رہنے کے بعد پھر ملک شام کی طرف واپس آئے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور بنا دیا ہم نے تمہارے واسطے عدد میں اضافہ، اکثر نفیرہ، نفیر کہتے ہیں عددی قوت کو، لشکر تمہارا ہم نے بڑا کر دیا۔ اب اللہ کا وعدہ ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر اب تم نے اچھا سلوک کیا، اچھے کام کیا تو گویا اچھے کام کیا اپنی ذات کے لیے، احسنتم لانفسکم، تمہاری ذات کو فائدہ ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برا کام کیا تو اس برائی کا انجام بھی تمہارے نفس پر پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آیا دوسرا وعدہ کا مطلب تم 2 بار سرکشی کرو گے کہا تھا، پہلا آ چکا بخت نصر کی شکل میں، دوسرا وعدہ آیا تو شاہ روم کی شکل میں آیا۔ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، جو بگاڑ دے تمہارے چہروں کو، مار کے اتنا مارا کہ تمہارے چہرے بدل دیے، یہ اردو کا محاورہ ہے، چہرے بدل دینا۔ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں، اس سے مراد بیت المقدس ہے، مسجد میں گھس کر کے اس کو پامال کیا، کما دخلوہ اول مرہ، جیسا کہ داخل ہوئے تھے اس میں پہلی مرتبہ۔ وَلْيُتَبِّرُوا، اور تاکہ گھس پڑیں وہ اور بربادی کریں وہ، ما علو، جن پر وہ غلبہ پائیں، تتبیرا، بربادی کے ساتھ۔ یہاں سے یہ پیغام دے دیا کہ دوبارہ پھر وہ داخل ہوں گے اور جس پر چڑھائی کریں گے غلبہ پائیں گے، ان تمام کا انجام ایسا ہی ہوگا کہ برباد کر کے چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد اگر تم نے توبہ کی، عسى ربکم ان یرحمکم، تو امید ہے اگر تم نے آئندہ اسلام کی اتباع کر لیا تو امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا۔ تو 2 بار فساد، ایک بار موسیٰ کی شریعت سے بغاوت کیا، بخت نصر سر پہ سوار ہو گیا، دوسری بار حضرت عیسیٰ کے دین سے مخالفت کر دیا تو شاہ روم سوار ہو گیا، اب تیسری بار اگر تم نے توبہ کر لیا امت محمدیہ میں داخل ہو کر اور نبی آخر الزمان کو تسلیم کر لیا، عسى ربکم ان یرحمکم، تو امید ہے کہ تم پر تمہارا رب رحم کر دے گا۔ اور اگر اب تم نے امت محمدیہ میں داخل نہ ہوا اور تم نے اس محمد کی شریعت کا بھی انکار کر دیا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم نے نافرمانی کی تو ہم بھی سزا میں وہی کام پھر کریں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر وہی سزا دیں گے۔
ایک بار موسیٰ کی مخالفت کیا بخت نصر سوار، دوسری بار عیسیٰ کی مخالفت کیا شاہ روم سوار، تیسری بار امت محمدیہ کی مخالفت کیا تو تم پر پھر سواری ہوگی عذاب کی شکل میں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کب کب ہوا، کہاں کہاں ہوا، ایک لمبی تاریخ ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور بنایا ہم نے جہنم کافروں کے لیے جیل خانہ۔ حصیر کے معنی ہے سواد یہ، حصیر کے معنی گھیر کر رکھنے کی جگہ، مراد ہے جیل خانہ۔ یہاں تک آیت نمبر 8 ہو گئی۔ اب آگے قرآن کریم کے فضائل، قرآن کریم کے خصوصیات، قرآن کریم کے فوائد، یہ انشاءاللہ اگلی بحث میں آئیں گے۔ آیت نمبر 8 تک بات مکمل ہو گئی۔ البتہ ان قوموں پر جو حملے ہوئے، ان قوموں کی ہلاکتیں ہوئیں، بیت المقدس کو لوٹا گیا، ان کے ہیرے جواہرات کو نکالا گیا، ان کی تعمیر کا تاریخی سلسلہ ہے، یہ بہت طویل کلام ہے، وقت ہو گیا ہے، یہاں سے دعا کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔